دو تین اشعار مل کے ایک بڑا خوبصورت کلام اس کے پڑھ لیتے ہیں کہ سرکاریں دو عالم کو معراج مبارک ہو. سارے مل کے پڑھ لو. سرکاریں دو عالم کو سرکاریں دو عالم کو معراج. اللہ جزا عطا فرمائے. مل کے پڑھ لو. سرکاریں دو عالم معراج مبارک ہو. اے عرش بری تجھ کو اے عرش بری تجھ کو یہ تاج مبارک ہو. اے عرش بری تجھ کو یہ تاج. آقا کی امامت میں نبیوں نے صفیں باندھی. آقا کی امامت میں آقا کی امامت میں نبیوں نے صفیں باندھی. اس مسجد اقصیٰ کو بھی آج مبارک ہو. کھل کے پڑھو. اس مسجد اقصیٰ کو بھی آج. سارے بندے تھے بیٹھے ہو. جڑے نمازی ہو بھی سن لو, جڑے بے نمازی ہو بھی سن لو. حضور معراج تے گئے, معراج لے کے آ گئے. امت کو نہیں بھولے. بندے نو تھوڑا جا مقام ملے بندہ اپنے آپ نو بھی بھول جاندہ ہے. سرکار معراج تے بلندی تے جا کے بھی امت نو نہیں بھولے. اے لاجوال نبی دی شان ہے. امت کو نہیں بھولے, امت کو نہیں بھولے, تحفے میں نماز آئی. امت کو نہیں بھولے. اے میری امتیوں میری معراج آسمان لا مکان تے جانا ہے. تواڈی معراج نماز دے اندر آ جانا ہے. تسی نماز دے اندر آؤ گے تو انہوں معراج ہو جائے گی. امت کو نہیں بھولے, تحفے میں نماز آئی. امت کے نمازی کو امت کے نمازی کو معراج مبارک ہو. کھل کے پڑھو. امت کے نمازی معراج. جنت بھی فدا ان پر, حوریں بھی فدا ان پر. جنت بھی فدا ان پر, حوریں بھی فدا ان پر. لولا کلمہ والا سر تاج مبارک ہو. اکھو لولا کلمہ والا سر تاج مبارک ہو. سرکار دو عالم کو معراج. ظلمات کے باسی کو ظلمات کے باسی کو ایک نور دیا تو نے. ظلمات کے باسی کو ایک نور دیا تو نے. بھٹکے ہوئے راہی کو بھٹکے ہوئے راہی کو منہاج مبارک ہو. روشن سدھا رستہ بھٹکے ہوئے راہی کو منہاج مبارک. آخری شعر. محشر میں
یا رسول اللہ صاحب تہاڈی معراج بیان کیتی، تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، کوشش کرو حضور دی اطاعت بھی ہوئے، حضور دی اتباع بھی ہوئے، یا رسول اللہ کرم فرماؤ اسی دنیا تے ہی سیدھے رستے تے آ جائیے، مرنے تو پہلے موت واسطے تیار ہو جائیے، لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی کوئی کمزوری رہ جاوے کوشش تو بعد بھی تے سرکار قیامت الدن ساڈی لاج رکھ لیا جائے۔ محشر میں ہمیں آقا، محشر میں ہمیں آقا محروم نہیں کرنا، محشر میں ہمیں آقا، محشر میں ہمیں آقا محروم نہیں کرنا، امت کے گناہگاروں، امت کے گناہگاروں کی لاج مبارک ہو، امت کے گناہگاروں کی لاج مبارک ہو، سرکار دو عالم کو معراج مبارک ہو، اے عرش بری تجھ کو یہ تاج مبارک۔ نبیوں نے مختلف انبیاء نے خطبات ارشاد فرما لیے، اور جو خصوصی خطاب تھا، خصوصی خطیب تھا، مہمان خصوصی میرے آپ کے آقا محمد رسول اللہ، جب آپ نے خطاب فرمایا تو آپ نے جو تقریر فرمائی وہ سنے، اس کے اندر اپنی بھی شانیں بیان کی، امت کی بھی شان کو بیان کیا۔ مسجد اقصی کے اندر شب معراج خطبہ کیا ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، فرمایا ساری تعریفیں اس ذات کے لیے، اللذی اسی کے لیے، ارسلنی جس نے مجھے ارسال کیا، کس طرح کے شان کے ساتھ، رحمتا للعالمین، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا مجھے سارے انسانیت کی طرف بشیر بھی بنا کے بھیجا، بشارت سنانے والا بھی، ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا، وَأَنزَلَ عَلَى الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، مجھے ایسی کتاب عطا فرمائی، مجھ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي، فرمایا رب نے میری امت کو بنایا، کیسا بنایا، خیر امت اخرجت للناس، فرمایا رب نے میری امت کو ساری امتوں میں سے بہترین امت بنا کے نکالا۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، رب نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے، آخر بھی بنایا ہے۔ یہ دنیا میں آنے کے حساب سے سب سے آخر ہے، لیکن جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے اول ہوگی۔ یہ بھی امت کو قیامت کے دن شان حاصل ہوگی، دنیا میں یہ آخر ہے، قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت یہ امت سب سے آگے ہوگی۔ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، فرمایا اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ وَوَدَعَ عَنِّي وِزْرِي، رب نے میرا بوجھ اٹھا لیا۔ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، رب نے میرے ذکر کو بلند فرما دیا، میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، فرمایا رب نے مجھے فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا، یعنی نبوت کا دروازہ کھولنے والا بھی مجھے بنایا، بند کرنے والا بھی مجھے بنایا۔
رب نے سب سے پہلے مجھے نبوت عطا فرمائی، حضور کے توسل سے باقی انبیاء کو نبوتیں ملی۔ جب سرکار کا نمبر آ گیا، حضور کو آخر میں رکھا، خصوصی طور پر سرکار آ گئے، نبوت کا یعنی دنیا کے اندر مبعوث ہونے کا دروازہ بند ہو گیا۔ سرکار نے جب اپنی شان بیان کی، رب کی حمد و ثنا کی، آپ کی تقریر ختم ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے، آخری الفاظ کلمات، حتمی جو الفاظ ہیں کلمات ہیں وہ ادا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے۔ قال ابراہیم علیہ السلام للانبیاء علیہم السلام، ابراہیم کھڑے ہو گئے اور باقی انبیاء کو مخاطب کر کے ابراہیم علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ بہذا فضلکم محمد، آپ نے فرمایا نبیو تم نے محمد رسول اللہ کی گفتگو سنی ہے، آپ کی تقریر سن لی، اسی وجہ سے اللہ نے انہیں تمہارے پر فضیلت عطا فرمائی، یہ شان محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے یعنی یہ خطاب جب فرما لیا، اس کے بعد وہاں محفل اختتام پذیر ہوئی، وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف سرکار فرماتے ہیں مجھے بلند کیا گیا آسمانوں کی طرف۔ اب رب العالمین یہاں تک اللہ کریم نے جیسے معراج کو بیان فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے وہ ذات، معلوم ہوا بات بہت بڑی ہے، رب اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہتا ہے۔ حضور کو روحانی معراج ہوئی ہوتی تو اتنی بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، مشرکین بھی انکار نہ کرتے اور ساتھ اتنا الفاظ کے اندر اتنی صراحت نہ ہوتی۔ وجہ یہی ہے سرکار کو روحانی معراج نہیں ہوئی، وہ تو آپ کو پتہ نہیں کتنی معراجیں ہوئی، وہ تو باقی انبیاء کو بھی ہوتی رہیں، میرے آپ کے آقا کی خصوصی شان یہ ہے آپ کو روحانی معراجیں بھی ہوئی، جسمانی معراج بھی ہوئی، جسمانی معراج بھی ہوئی۔ اسی وجہ سے اللہ کریم فرماتا ہے سبحان الذی، وہ ذات بڑی پاک ہے یعنی بڑی شانوں والی ہے، قدرت والی ہے، کمزور نہیں ہے، نقص والی نہیں ہے، اسی کی ساری طاقت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، یا اللہ کب کرائی؟ فرمایا لیلا، میری آپ کی سیر دن کو ہوتی ہے، رات کو سیر نہیں ہوتی، اندھیرے میں کون سیر کرے، لیکن مصطفیٰ کی سیر انوکھی ہے، رب نے رات کو سیر کرائی، ساری کائنات کو روشن کر دیا محبوب کے لیے، آیتیں دکھانے کے لیے، نشانیاں دکھانے کے لیے تھی، اس لیے فرمایا رات کو کرائی۔ یا اللہ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بیت المقدس نام ہے، اقصیٰ کہتے ہیں دور کی وجہ سے، فرمایا مسجد حرام سے لے کر وہ جو دور والی مسجد ہے مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہے وہاں تک سیر کرائی۔ الذی، یا اللہ اس کا تعارف کیا ہے، یعنی جہاں تک سیر کرائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بھی تو بڑے عظیم عظیم مقامات ہو سکتے ہیں کائنات کے اندر، لیکن بیت المقدس کی طرف کیوں لے کے گئے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، ہر مسجد اندر سے تو متبرک ہوتی ہے، اندر تو اس کے برکتیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا مسجد اقصیٰ ایسی مسجد ہے جس کے اندر بھی برکتیں ہیں، جس کے ماحول کے اندر بھی برکتیں ہیں، ماحول کے اندر بھی برکتیں ہیں۔ ان برکتوں کو دکھانے کے لیے، برکتوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے محبوب کو وہاں لے کے گئے۔ اب مفسرین یہاں وضاحت فرماتے ہیں وہاں کن برکتوں کی بات ہے؟ فرماتے ہیں وہاں برکتوں سے مراد انبیاء اولیاء کے مزارات ہیں، نبیوں کی قبریں ہیں، ولیوں کی قبریں ہیں۔ اللہ کریم نبیوں کی قبروں کو متبرک مقامات فرما رہا ہے، وہ برکت والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں بھی رہوں میں برکت والا ہوں، ماں کی شکم میں تھا برکت والا، پنگھوڑے کے اندر تھا برکت والا، یہاں دنیا زمین پہ تھا برکت والا، جہاں جہاں اللہ کے نبی اللہ کے محبوب جاتے ہیں برکتیں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی۔
تو فرمایا الذی بارکنا حولہ، فرمایا وہ مسجد اقصی جس کے ماحول کے اندر برکتے ہیں، فرمایا اور یا اللہ اور کس لیے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، فرمایا ہم نے اپنی آیات دکھانے کے لیے سیر کروائی، آیات دکھانے کے لیے بولیے سیر کروائی، انہو هو السمیع البصیر۔ یہاں مفسر فرماتے ہیں یہ ضمیر ہے نا انہو والی، یہ ہو ضمیر یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کہتے ہیں رب العالمین بھی مراد ہیں، مصطفیٰ بھی مراد ہیں، رب بھی سمیع بصیر ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو بھی سمیع و بصیر بنایا، اور خصوصی اس رات کے اندر اپنے محبوب کو سماعت اور بصارت کی خاص شان اور عظمت عطا فرمائیں۔ حضور نے وہ آوازیں سنی جو کوئی سن سکتا نہیں ہے، وہ ان باتوں کو، ان چیزوں کو دیکھا جنہیں کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے۔ یہاں تو رب العالمین نے جو زمینی معراج تھی اس کا ذکر کیا، زمینی سیر کا ذکر کیا۔ معراج کہتے ہیں وہاں سے اوپر آسمانوں کی طرف جانا، اس کو رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر 27ویں پارے کے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم، روشن ستارے کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں نجم سے مراد مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، رب نے فرمایا قسم ہے محمد کی، چمکتے ستارے محمد کی جب وہ واپس آ رہے تھے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، صبح کے وقت مشرکین جھگڑنے لگ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سے یعنی رات کے لمحے کے اندر، وقت کے اندر اتنی لمبی سیر کون کر سکتا ہے؟ رب انہیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب محمد یہ نہ گمراہ ہو سکتے ہیں نہ سیدھی راہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ جو فرماتے ہیں صحیح فرماتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، فرمایا اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں کرتے، یہ وحی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے میں نے معراج کی تو انہوں نے کی، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کریم جل وعلا نے جواب ارشاد فرمایا علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، فرمایا تم دیکھتے نہیں جس ذات نے سیر کروائی وہ بڑی شدید قوتوں کا مالک ہے۔ سبحان اللذی، وہ پاک ذات ہے، فرمایا وہ بڑی طاقتوں والا۔ فاستویٰ، پھر قصد فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، اللہ کریم اپنے محبوب کے قریب ہوا، اپنی شان کے لائق قریب ہوا، اپنی خصوصی تجلیات کے ساتھ قریب ہوا۔ مصطفیٰ جب آسمانوں کی طرف گئے، جبریل ساتھ ہیں، ہر آسمان پر دروازہ، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اندر جو دربان ہے وہ کہتا ہے کون؟ جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد۔ کیسے آنا ہوا؟ کیا انہیں بلایا گیا؟ ہاں بلایا گیا۔ وہ دربان کہتا مرحبا اہلاً و سہلاً، مرحبا تشریف لے آئے۔ پہلے آسمان پر دیکھا حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اب نبی مسجد اقصی میں بھی تھے، اب آسمانوں پہ بھی ہیں، موسیٰ قبر میں بھی تھے، مسجد اقصی کے اندر بھی تھے، اب آپ دیکھیے گا چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے اندر کئی جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں تو میرے آپ کے آقا کا شان ہے، حضور کے عظمتوں، قوتوں، طاقتوں کا کیا عالم ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اور اس پر کئی حدیث جو ہے وہ اس کو بیان کرتی ہیں، قرآن کی کئی آیات اس طرف اشارہ کرتے ہیں، حضور اس کا نظارہ کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جا بھی سکتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں خواب میں دیدار بھی کرواتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں، میرے آپ کے آقا کیوں نہیں جا سکتے؟ فرمایا پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، پھر دوسرا آسمان وہاں اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دوسرے آسمان پر ان سے ملاقات، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام،
اسی طرح پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، وہاں سدرۃ المنتہا ہے، وہاں جا کر ہمارے اعمال بھی رک جاتے ہیں، وہیں جنت ہے سدرۃ المنتہا کے قریب۔ اب وہاں تک جبریل پہنچے، اب اس سے آگے براق کا سفر ختم ہوا، ایک یعنی ریشمی مخمل کا سبز رنگ کا ایک تخت جسے رف کہتے ہیں، وہاں تک براق نے سفر کروایا۔ آگے خصوصی تخت جسے رف کہتے ہیں، اس پہ حضور تشریف فرما ہوئے۔ اب جبریل وہاں رک گئے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل چلو نا آگے میرے ساتھ چلو نا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی ہی طاقت ہے، اس سے آگے میں بالکل نہیں جا سکتا، ایک پورا بھی آگے جاؤں تو میں جل جاتا ہوں، اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کا میلاد آپ کی بے مثل بشریت کی دلیل ہے، حضور کا میلاد بے مثل بشریت کی دلیل ہے، حضور کی معراج بے مثل نورانیت کی دلیل ہے۔ اس لیے کس نے کیا انہیں کیا وہ نور ایسے کہ نوریوں میں مثال ان کی محال دیکھی۔ مل کے پڑھ لو وہ نور ایسے، وہ نور ایسے کہ نوریوں میں مثال ان کی محال دیکھی، وہ نور ایسے کہ نوریوں میں مثال ان کی محال دیکھی، بشر بھی ایسے، بشر بھی ایسے۔ اس یہ نہیں کہندے بشر نہیں، بالکل جڑا بندہ بشریت مصطفیٰ دا انکار کرے قرآن دا منکر۔ بالکل حضور بشر ضرور نے لیکن بے مثل بشر نے، میرے تواڈی طرح نہیں، حضور دی بے مثلیت بے شمار دلائل نے۔ بشر بھی ایسے، آنکھوں سارے بشر بھی، سارے آنکھوں بشر بھی، سارے مل کے محبت نہ پڑھو۔ بشر بھی ایسے کہ بزم امکان میں کوئی ان سا بشر نہیں ہے، بشر بھی ایسے کہ بزم امکان میں کوئی ان سا۔ سرکار اس سے آگے تشریف لے گئے، جبریل پیچھے رہ گئے۔ حضور نے خاص جب اللہ تعالیٰ کے ہاں خصوصی قرب کے اندر پہنچے، وہاں حضرت آپ کی تسکین کے لیے جو آواز آئی وہ آواز حضرت ابوبکر صدیق کی آواز کے مشابہ تھی۔ اس نے کہا یا محمد کف ان ربک یصلی، محمد رک جائیں آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے۔ سرکار کو تسکین حاصل ہوئی۔ حضرت صدیق جیسے زمین پہ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں، یوں سمجھے روحانی طور پر یہ صدیق اکبر کی بھی معراج ہے۔ اللہ کریم نے وہاں جو آواز پیدا ہوئی، ہم یہ نہیں کہتے رب کی آواز ہے، جو بھی آواز آئی وہ ابوبکر صدیق کی آواز کی طرح کی آواز تھی، اور وہ کہہ رہی تھی رک جائیں آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اس طرح قرآن فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر قریب ہوا، رب کا جلوہ محبوب کے قریب ہوا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، جیسے دو کمانیں قریب ہو جاتی ہیں، فرمایا ایسے جلوہ رب کا قریب ہوا، بلکہ فرما او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ ایک تو قرب حاصل ہوا، آگے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا
بس رب نے وہی فرمائی، خصوصی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، خاص گفتگو ہوئی، خاص میٹنگ ہوئی، خاص تبصرے ہوئے۔ وہ کون سے تھے؟ رب نے فرمایا بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، باتیں ہوئی تھیں۔ یا اللہ کیسی باتیں؟ فرمایا ما اوہا، بس جو بھی ہوئی تھیں، تمہیں اس سے کیا لینا دینا، بس باتیں ہوئیں۔ ما اوہا، جو باتیں بھی ہوئیں۔ مفسرین علماء دین فرماتے ہیں رب نے جو کچھ مصطفیٰ نہیں جانتے تھے، رب نے سارا کچھ محبوب کو بتا دیا، رب نے سارا کچھ بتا دیا۔ وہ وہی فرمائی جس کے اندر کوئی مخلوق شامل نہیں ہے، وہ علوم عطا فرمائے جن کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک کا بخاری کے اندر یہ ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں دنل جبار رب العزت فتدل حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا، یعنی اللہ رب العزت اپنے حبیب کے قریب ہوا، مزید قریب ہوا، یہاں تک رب العزت حضور سے 2 کمان یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ یہ حضرت انس فرما رہے ہیں، بخاری کے اندر ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ، پھر اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی، رب نے محبوب کی طرف وحی فرمائی۔ آگے پھر یعنی مصطفیٰ کریم اپنے رب کا نظارہ کر رہے تھے تو رب قرآن کے اندر فرماتا ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، فرمایا جو نظر سے میرا محبوب دیکھ رہا تھا دل بھی اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں دل تصدیق نہیں کرتا، ہم حیرانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میرا محبوب دل کے ساتھ بھی توجہ فرما رہا تھا، آنکھوں کے ساتھ بھی نظارہ فرما رہا تھا۔ فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اے مشرکو میرے حبیب نے جو کچھ دیکھا تم اس سے کیوں جھگڑتے ہو، تم کیوں بحثیں کرتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تم تو ایک دفعہ دیکھنے میں پریشان ہو گئے، میرے محبوب نے تو دوسری دفعہ پھر رب کو دیکھا۔ فرمایا کہاں؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا۔ عندہا جنت المأویٰ، وہ کہاں ہے سدرۃ المنتہا؟ فرمایا وہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے پاس ہی جنت مأویٰ ہے۔ عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، فرمایا بس جو چھا رہا تھا سدرہ پر، بیری کا درخت ہے سدرہ، منتہا جہاں تک ہمارے اعمال منتہی ہو جاتے ہیں، انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، وہاں درخت ہے بیری کا، دنیا کے بیری کے درخت کی طرح کا نہیں ہے بلکہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی شان کا پیدا فرمایا۔ فرمایا اس کے اوپر یعنی چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا اس پہ اللہ کریم نے خصوصی روشنی کا جگمگ کر رہا تھا، محبوب کی آمد کی خوشی کے اندر وہ چمک رہی تھی، وہ بیری سدرۃ المنتہا چمک رہی تھی، چمکے مار رہی تھی، اور وہ اس طرح محبوب کی آمد میں انتظام اس کا کیا گیا تھا۔ آگے اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب محبوب دیکھ رہا تھا فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، اونچا کو سبحان اللہ۔ فرمایا جب محبوب دیکھ رہا تھا نا، ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے جو رب کی ذاتی انہوں نے تجلی نہیں دیکھی، صفاتی تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے، اور جو 7 بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ جل کے خاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بے ہوشی کے اندر چلے گئے، وہاں موسیٰ علیہ السلام ہے صفاتی تجلی کا نظارہ کرتے، وہ تاب نہ لائے، بے ہوش ہو گئے۔ یہاں اللہ کریم فرماتا ہے میرے محبوب کی نگاہ کی طاقت دیکھو۔ فرمایا ما زاغ البصر، فرمایا جب دیکھ رہے تھے نا تو نظر جو ہے نا وہ بالکل آگے پیچھے نہیں ہوئی، بالکل ٹک ٹکی باندھ کے نظر جما کے میرے محبوب نے دیدار کیا ہے۔ وہاں بالکل جم کے صحیح تسلی کے ساتھ فرمایا ما زاغ البصر، بصر ہٹی نہیں اپنی جگہ سے، وما طغیٰ، لیکن جب دیکھ رہا تھا تو حد سے تجاوز بھی نہیں کیا، یعنی ادب کا بھی لحاظ رکھا، ادب کا بھی
لحاظ رکھا، رب کے دیدار میں ادب کا بھی لحاظ رکھا، یعنی بندہ کبھی کسی کی طرف جب دیکھتا ہے نا شرما کے نگاہیں جھکا لیتا ہے یا دیکھنے میں تھوڑی کمزوری آتی ہے، فرمایا ادب بھی تھا نظارہ بھی تھا، دیکھ بھی رہے تھے نظر جما بھی رہے تھے لیکن نظر ہٹ بھی نہیں رہی تھی لیکن ادب بھی موجود تھا۔ میرے آپ کے امام کہتے ہیں کس کو دیکھا، مصطفیٰ جب واپس آئے موسیٰ کھڑے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں کیا بنا، کس کو دیکھا، موسیٰ ادھر موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ ہیں، کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، مل کے پڑھو، کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ، آنکھ والوں کی ہمت پہ، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، مل کے پڑھو، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ سلام، نوشائے بزم جنت پہ۔ اللہ کریم نے فرمایا بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کریم محبوب کی آسمانی معراج کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر فرما رہے ہیں، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ دیکھ رہی تھی، حد سے بڑھ بھی نہیں رہی تھی، آگے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہی تھی، فرمایا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، فرمایا رب کی بڑی جو نشانیاں ہیں نا، آیات ہیں بڑی بڑی، محبوب نے ان کا بھی نظارہ کیا۔ یہ میرے آپ کے محبوب کی معراج ہے۔ دو تین اشعار مل کے ایک بڑا خوبصورت کلام اس کے پڑھ لیتے ہیں کہ سرداریں دو عالم کو معراج مبارک ہو، سارے مل کے پڑھ لو، سرکاریں